ہماری خوراک کے بارے میں کچھ عقائد نسلوں سے چلے آ رہے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اگر ان میں سے کچھ، خاص طور پر جو خواتین سے متعلق ہیں، فائدے سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہوں تو؟ آئیے آج ہم انہی نقصان دہ غذائی روایات کی حقیقت جانتے ہیں۔ دیکھیے، یہ صرف کھانے کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں ان روایات کی بات ہے جو ہمارے خاندانوں میں اب جانتے ہیں بالکل رچ بس گئی ہیں اور لاکھوں خواتین کی صحت کو خاموشی سے متاثر کر رہی ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ روایات آخر ہیں کیا اور ان کی سچائی کیا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلی اور شاید سب سے عام غلط فہمی کا تعلق بچپن سے ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو اکثر گھروں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان کھانے کی تقسیم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ سوال ہم میں سے بہت سے لوگوں نے ضرور سنا ہوگا، ہے نا؟ اور اکثر جواب بھی ہاں میں ہی ملتا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا لڑکوں کو جسمانی طور پر واقعی زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے؟ آئیے اسے سائنس اور حقیقت کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ تو غلط فہمی یہ ہے کہ لڑکے، آپ جانتے ہیں، زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، زیادہ کام کرتے ہیں، اس لیے انہیں زیادہ کھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ خواتین بھی کھیتوں سے لے کر گھر تک مردوں کے برابر محنت کرتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک لڑکی کو آج دی گئی اچھی غذا کل کی ایک مضبوط عورت کی بنیاد ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق بہت بڑا ہے۔ سوچیں، ایک طرف غذائی قلت کا شکار بچی ہے جس کے لیے اسکول میں توجہ دینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف ایک صحت مند بچی ہے جو پورے اعتماد سے اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے تیار ہے۔ یہ صرف ایک وقت کے کھانے کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا سوال ہے۔ اب جب وہی صحت مند لڑکی بڑی ہو کر ماں بنتی ہے تو اس کی زندگی کا ایک اور بہت ہی اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حمل اور دودھ پلانے کے دوران بھی خوراک سے جڑی کچھ انتہائی خطرناک غلط فہمیاں موجود ہیں۔ اکثر یہ سوال سامنے آتا ہے اور اس پر پرانی روایات اور آپ جانتے ہیں نیک نیتی پر مبنی مشورے بھی خوب ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ خاص غذائیں ماں اور بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، لیکن کیا ان مشوروں میں واقعی کوئی سچائی ہے؟ یہاں فرق بالکل واضح ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ خواتین کو کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسے گوشت، انڈے، پھل۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہی غذائیں، بالکل یہی، ایک حاملہ عورت اور اس کے بچے کی بہترین نشوونما کے لیے لازمی ہیں۔ جسم کو اس وقت ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ سوچیں، ان ضروری غذاؤں سے پرہیز کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک پودے کو پانی اور زرخیز زمین سے محروم کر دیا جائے۔ نتیجہ، کمزوری، بیماری اور کچھ سنگین صورتوں میں یہ ماں اور بچے دونوں کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں ایک ایسے رواج کی جو گھر کے اندر موجود ہے، کھانے کی میز پر پہلے کھانا کسے ملتا ہے۔ یہ سننے میں بہت معمولی سی بات لگتی ہے نا؟ لیکن اس کے اندر بھی ایک پوشیدہ خطرہ چھپا ہوا ہے۔ یہ منظر شاید بہت سے گھرانوں کے لیے جانا پہچانا ہوگا۔ پہلے مرد کھاتے ہیں، پھر بچے، اور پھر سب سے آخر میں عورت کی باری آتی ہے۔ اسے روایت کا نام دے دیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ صرف ایک روایت نہیں، یہ خطرناک ہے۔ کیونکہ یہ غذائیت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ جس عورت نے کھانا پکایا، جو سب کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے، اکثر اسی کو سب سے کم اور غذائیت سے محروم کھانا ملتا ہے۔ اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آخر میں کھانے کا مطلب اکثر بچا کھچا کھانا ہوتا ہے۔ اب سوچیں، جب ایک عورت حاملہ ہو تو اس کی غذائی ضروریات تو ڈبل ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں ناکافی خوراک صرف اس کے لیے نہیں بلکہ آنے والے بچے کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے۔ بالکل جس طرح حمل کے دوران جسم کو ایکسٹرا غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی طرح بیماری کے دوران بھی جسم ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک عام سی غلط فہمی صحت یابی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اکثر یہ سوچا جاتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی سوچ ہے جو بیماری میں مبتلا شخص کو اور بھی کمزور کر دیتی ہے۔ یہ خیال آخر آیا کہاں سے کہ جب جسم کو سب سے زیادہ طاقت کی ضرورت ہو اس وقت اسے کم فیول دیا جائے؟ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ بیماری میں جسم کو ایک فوج کی طرح ایکسٹرا انرجی اور ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ اچھی خوراک۔ تو خوراک کم کرنا تو اپنی ہی فوج کو کمزور کرنے جیسا ہوا، ہے نا؟ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، خوراک صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، یہ دوا بھی ہے۔
یہ وہ ہتھیار اور ڈھال ہے جو جسم کو بیماری سے لڑنے اور فتح حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور اب آتے ہیں جدید دور کی ایک غلط فہمی کی طرف۔ یہ وہ ہے جو اکثر مہنگے اشتہارات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وائٹامن کی گولیوں اور ٹونکس اصلی خوراک کا بدل ہو سکتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں سپلیمنٹ کی غلط فہمی، اور یہ نہ صرف غلط فہمی ہے بلکہ اکثر جیب پر بھاری بھی پڑتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گولی اصلی کھانے کی پوری پلیٹ کا متبادل ہو سکتی ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اصلی متوازن خوراک کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے، اس سے بہتر کوئی سرمایہ کاری نہیں۔ نمبر 2، ہاں سپلیمنٹس مددگار ہو سکتے ہیں، لیکن صرف تب جب ڈاکٹر کسی خاص کمی کی نشاندہی کرے۔ اور آخری بات یاد رکھیں، ایک سادی سی وٹامن کی گولی بھی اکثر اتنا ہی کام کرتی ہے جتنا کوئی مہنگا سا ٹونک۔ تو آج کی تمام باتوں کا خلاصہ بس اتنا سا ہے، صحت کی عمارت کی بنیاد نہ تو پرانی غلط فہمیوں پر رکھی جا سکتی ہے اور نہ ہی مہنگی گولیوں پر۔ اس کی بنیاد صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے: اچھی، متوازن اور اصلی خوراک۔ تو جاتے جاتے یہ سوال ضرور سوچنا چاہیے، ہمارے خاندان میں خوراک سے متعلق کون سی روایات ہیں؟ کیا وہ صحت اور طاقت کو فروغ دے رہی ہیں یا نادانستہ طور پر نقصان پہنچا رہی ہیں؟ علم کی روشنی میں ان روایات کو پرکھنا ہی ایک صحت مند معاشرے کی طرف پہلا قدم ہے۔